اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر میں ایک اور بات بتا دوں کہ دیکھیے باری تعالیٰ خلف الخبر یا خلف الخبر، اس پر ایک تعداد لوگوں کی قادر ہے، اگرچہ وہ کس پر باری تعالیٰ کو قادر نہیں مانتے، لیکن فلاسفہ میں اور اہل البدع جو کہ سلسلہ خرابادی سے بھی کسی حد تک پرے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ باری تعالیٰ خلف پر پہ قادر نہیں ہے۔ مثلا فرعون کہہ رہا ہوں، ابو جہل، فرعون، ان کو جنت میں ڈالنے پہ قادر نہیں ہے، اور کسی مومن صالح بلا معصیہ کو جہنم میں ڈالنے پہ قادر نہیں ہے۔ مثلا کوئی فرشتہ معصوم۔ اب یہی بات محترمی و مکرمی مرزا جہلمی کی بھی ہے کہ باری تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے، یعنی نہ صرف جہلمی صاحب کے نزدیک باری تعالیٰ کذب پر قادر نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شے جسے کذب لازم آئے اس پر بھی قادر نہیں ہے۔ ٹھیک یہ عقیدہ ان لوگوں کا بھی، جن لوگوں نے یہ باتیں کہیں اور ایسے عقائد رکھے۔ اس پر کافی اعتراضات بھی ہوئے، ہم نے ان اعتراضات پہ بحث نہیں کرنی ہے، ہم نے صرف یہ کہنا ہے کہ میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ بعض حضرات اس حد تک متشدد تھے کہ اگر آپ ان سے کہہ دیں کہ باری تعالیٰ کافر کو جنت میں داخل کرنے پر قادر ہے تو وہ کافر آپ کو کہہ دیتے تھے۔ کذب کی وہ بات چھوڑ دیجئے۔ اور غالباً ایک بات آپ کو اور بتاتا ہوں، غالباً یہ بات ہی تھی، اسی قسم کی کچھ بات تھی کہ احمد رضا صاحب بریلوی یہ کس پر تو باری تعالیٰ کو قادر نہیں مانتے تھے، لیکن اس کے قائل تھے 4 باتوں کے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ کافر کو جنت میں داخل کر دے، یا اس پر قادر ہے کہ مومن صالح بلا معصیہ یا معصوم کو یا کسی بہت ہی نیک آدمی کو ایسی سزا دے، ابد الآباد تک جہنم میں ڈال دے۔ اللہ ایسے شخص جس نے لمحے بھر کے لیے بھی کوئی غلطی نہیں کی، اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں یا بعض دیر کے لیے جہنم میں داخل کر دے۔ اب سمجھیں میری بات۔ اس پر اور بھی ایک دو چیزیں ہیں جن پر احمد رضا صاحب بریلوی جو ہیں وہ باری تعالیٰ کو قادر مانتے تھے، اور اسی پر کچھ لوگ ان کے بھی خلاف ہو گئے۔ ایک قول یہاں تک ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے جو والد تھے انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ احمد رضا صاحب بریلوی میں بھی وہابیت ہے۔ آخر احمد صاحب بریلوی میں کون سی وہابیت تھی؟ ہم نے بہت سوچا ہے اس پہ، بڑا ورک۔ تو کچھ جگہ پر ہمیں اندازہ ہوا کہ احمد رضا صاحب بریلوی جو تھے وہ اس قسم کی جو قدرت کی کذب پر تو قادر نہیں مانتے تھے، لیکن جس سے کذب لازم آئے اس پر قادر مانتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے زبان بڑی عجیب سی استعمال کی ہیں، سخت الفاظ میں لوگوں کو برا بھلا کہا ہے، اور ایسے استدلالات کیے ہیں جو کہ علمی طور پر نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن بات یہی ہے کہ ایسے لوگ موجود تھے جو باری تعالیٰ کو قادر نہیں مانتے تھے، کہ جس سے خلف الوعید جو کہ کذب کے اقسام میں داخل ہے، یا کذب کے اقسام میں داخل نہیں ہے تو کذب اس سے لازم آتی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارا صاحب بریلوی سے اختلاف ہے کن کا؟ کچھ لوگوں کا، اور ان میں آپ یہ بھی آ گئے مرزا جہلمی بھی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھائی جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرعون کو جنت میں داخل کرنے پہ قادر ہے وہ کافر ہو گیا۔ لیکن احمد صاحب بریلوی میں پھر بھی علمیت تھی، وہ علمی بنیادوں پر ہی، اگرچہ ان کے الفاظ غلط تھے لیکن جب آپ اس کو دیکھیں تو کچھ نہ کچھ آپ دیکھیں گے کہ وہ کچھ علمی نکات بھی پیش کرتے ہیں اور اس کو پھیلا دیتے ہیں، یعنی کہ تو اس میں ڈھونڈنا پڑتا ہے، پھر اس کی بحث ہوتی ہے، اس پر آپ بحث کر سکتے ہیں، مگر آپ کو بہت کچھ ڈھونڈنا پڑتا ہے، دوسرے میں اسکویز کر کے اس کے اندر سے
بعض چیزوں کو بلا وجہ کی الگ کرنا کرتا ہے، زائد جیسے کہتے ہیں نا بھرتی کے الفاظ، ان کو الگ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے وہ کہتے کیا ہیں۔ لیکن یہ جو مرزا جہلمی صاحب ہیں، یہ تو ان سے کہ بعض لوگ تو ایسے بھی اقوال سننے میں آئے، کہتے ہیں کہ اللہ کو نہ تو قادر کہو اور نہ یہ کہو کہ قادر نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ جہل پر قادر ہے تو وہ کہیں گے نہیں، اور کہیں گے اچھا جہل پر قادر نہیں تو شاید اس کو بھی پسند نہ کریں۔ اور یہ بات سب سے پہلے ایوب دہلوی نے کہی تھی، شاید مرزا جہلمی صاحب نے ایوب دہلوی کی تفسیرات پڑھ لی ہیں اور وہی بات کہی ہے، اور اتفاق سے بات ہے حنیف ندوی نے بھی تقریباً یہی بات کہی ہے، مگر مرزا جہلمی صاحب نے اس کو وصیت دے دی، وسعت دے دی۔ میں تو بڑا حیران ہوا تھا کہ حنیف ندوی صاحب ایسی بات کیوں کہہ سکتے ہیں، اگرچہ وہ اہل الحدیث تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ سلسلہ خیر آبادی سے کافی متاثر تھے، یا کچھ کتب انہوں نے وہاں سے بھی پڑھی تھی۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب آپ سلسلہ خیر آبادی سے مطالعہ کریں گے تو آپ اہل حدیث ہوں یا غیر اہل حدیث ہوں، آپ ان کے کچھ نظریات تو لیں گے، اور انہوں نے لیے۔ اور ایوب دہلوی جو تھے یہ تھے تو سلسلہ خیر آبادی کے، مگر ان سے بھی آگے بڑھ گئے تھے۔ میں نے یہ بیان کیا ہے کہ ایوب دہلوی تو صفات باری میں متعلق ہونے کی بھی صلاحیت نہیں مانتے تھے، کہتے تھے یہ صلاحیت ہے، اور قدیم صلاحیت محال عقلی ہے، محال بذات ہے۔ تو ہم ان کا یہی جواب دیں گے کہ محال عقلی نہیں تھی، وہ محل حدوث ہونے کی، محل الحدوث ہونے کی صلاحیات جو ہیں یہ محال بذات ہے باری تعالیٰ پہ۔ یہ جو تعلق جو ہے وہ تو غیر ہے، اور اس طرح کی صلاحیات سے مسئلہ نہیں ہے۔ یہ صلاحیت واجبہ ذاتیہ یا واجبہ عقلیہ کہہ دیجیے، یہ صلاحیت واجب ہے۔ آپ کو ممکن کی صلاحیات اور واجب کی صلاحیات میں فرق کرنا پڑے گا، اور دونوں کی صلاحیات کو ماننا پڑے گا۔ تو بہرحال جہلمی صاحب جو ہیں وہ اس کے قائل ہیں کہ باری تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ باری تعالیٰ جو ہے وہ قادر ہے ان چیزوں پہ۔ اور اگر آپ تھوڑا سا مختلف دیکھیں تو وہ کھل کر یہ بھی نہیں کہتے ہیں، مثلا کوئی کہے کہ اچھا بھائی باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جو ہے کافر کو جنت میں داخل کرنے پہ قادر نہیں، تو شاید اس پہ بھی وہ پسند نہ کریں۔ تو اسی لیے ہم نے بہت پہلے سے اندازہ کر لیا کہ ہم یوں کہتے ہیں کہ جہلمی صاحب کے نزدیک اس پر فلاں فعل پہ تو اللہ قادر ہے، اور فلاں فعل پر فعل پر باری تعالیٰ کا قادر ہونا محال ہے۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ محال پر قادر تو وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں جہلمی صاحب کہ یہ مت کہو کہ بھائی فلاں فعل پر باری تعالیٰ قادر نہیں، اور نہ یہ کہو کہ اس فعل پر باری تعالیٰ قادر ہے، بلکہ کہو سوال ہی غلط ہے، جیسا کہ ایوب دہلوی اور حنیف ندوی صاحب نے بھی کہا ایک جگہ۔ وہ بڑے چالاک لوگ ہیں، ایوب دہلوی بالخصوص۔ بہرحال حنیف ندوی کی ہم خدمات کے بھی قائل ہیں، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے خدمات نہیں کی، لیکن بہرحال۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ حنیف ندوی اور ایوب دہلوی یہ اس پر متفق ہیں، اور اس پر محترمی اور مکرمی مرزا جہلمی بھی یہ ہے کہ جب محال ہے تو پھر یہ قادر ہونا محال ہے، یہ تو مانیں گے ہی۔ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں جس پر قادر ہونا محال ہے اس کو نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ اس پر قادر نہیں، شاید یہ کہہ دیں، مگر اہل علم جانتے ہیں دونوں ایک ہی معنی ہے۔ تو لیکن اس پر وہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ بھائی میں اگر کوئی کہے کہ بھائی مومن صالح بلا معصیہ کو جنت میں داخل کرنے پر باری تعالیٰ کا قادر ہونا محال ہے تو یہ پھر اعتراض نہیں کریں گے۔ لیکن جب آپ کہیں گے کہ اللہ اس پر قادر نہیں تو کہیں گے کہ بھئی یہ شاید الفاظ ایسے یوں استعمال نہ کریں۔ امید کرتے ہیں کہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لیکن احمد صاحب بریلوی کے برعکس یہ صاحب جہلمی صاحب تکفیر کرتے ہیں ہر اس شخص کی جو یہ کہے کہ باری تعالیٰ قادر ہے۔ ہاں جو شخص کہے کہ باری تعالیٰ قادر نہیں ہے شاید اس کی تکفیر نہ کریں۔ اس وقت ہمارے پاس تحقیق الفتویٰ اور امتناع نظیر وہ دونوں سامنے ہیں جو اس کی دلائل ہیں کہ محال عقلی یعنی محال مانتے ہیں نظیر رسول کو فضل خیر آبادی۔ لیکن یہ دونوں کی کتب میں ایک مسئلہ بھی ہے، یہ بھی میں بتا دوں، یہ دونوں ان کے مرنے کے بہت بعد چھپی ہیں۔ فضل خیر آبادی کی جو کتاب ہے تحقیق الفتویٰ وہ تو بہت بعد میں چھپی ہے،
لہذا ہم اس پہ اعتبار بالکل نہیں کر سکتے. بہت بعد میں چھپی ہے، اور یہ جو ہے امتناع نظیر یہ 1910 میں چھپی ہے، اور ہم اس پر اعتبار نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ کوئی انہوں نے تحریر لکھی ہو اور پھر بعد میں کسی نے اس پہ اتنی موٹی کتاب ان کے جانب لکھ دی ہو، کیونکہ یہ کتابیں مانگی گئی تھیں، طلب کی گئی تھیں، مگر یہ اس وقت نہیں دی گئی تھی. تو انشاءاللہ اس پر کچھ کتب اور بھی ہیں. ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ ان مسائل پر، علمی مسائل پر پڑھنا ضرور چاہیے. ظاہر بات ہے کہ میں کہتا ہوں، منع نہیں کرتا، جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ علمی مسائل نہ پڑھیں غلط ہیں، ان پہ پڑھنا چاہیے، لیکن تشدد میں تکفیر تک نہیں پہنچنا چاہیے. علمی مسائل ہیں. اب آپ دیکھیے نا کہ اشاعرہ اگر چاہیں تو تکوین کو ماننے کی وجہ سے ماتریدیہ کو کافر کہہ دیں، اور ماتریدیہ اگر چاہیں تو تکوین کے انکار پر اشاعرہ کو کم از کم فاسق بدعتی یا کافر کہہ دیں. لیکن نہیں کہا نا، ایک علمی مسئلہ ہے، بلکہ اکثر اشاعرہ نے تکوین مان ہی لی. تو بات یہ کہ آپ اگر چاہیں نا تو اس طرح کے بڑے مسائل پہ ایک دوسرے کی تکفیر کر سکتے ہیں، لیکن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے، تکفیر کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، تو وہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ اہل سنت سے بھی خارج ہو جائے، کیونکہ وہ ان مسائل پہ تکفیر کر رہا ہے جن مسائل پہ تکفیر نہیں ہوتی ہے، ان مسائل پہ کسی کو اہل سنت سے خارج کر رہا ہے جن سے وہ خارج نہیں ہوتے. لیکن جہلمی صاحب نے کیا ہے، دیکھ لیجئے کہ جہلمی صاحب نے یہ کہا کہ کیا باری تعالیٰ اپنے ہی کلمات کا کانٹرڈکشن پہ قادر ہے یا نہیں ہے، تو پھر ان کا کہ کیا یہ اس کا انکار کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے نا، تو وہ واقعہ جو ہے وہ کلمات الباری کا غیر ہے. اور جہلمی صاحب نے یہ نہیں بیان کیا ہے کہ جو کلمات الباری ہیں یہ تعدد ہے، ان میں ایک کلمہ تو نہیں ہے، بہت سارے کلمات ہیں، اور باری تعالیٰ تو ایک ہی ہے. تو پھر یہ کلمات تو کثرت میں ہو گیا. اب یہ عین تو نہیں ہو سکتے، کثرت عین وحدت محال بالذات. تو پھر یہ کلمات جو ہیں یہ باری تعالیٰ نے اگر اپنے اختیار سے بولے ہیں، یہ قائم کس کے ساتھ؟ کیونکہ مسبوق بالاختیار باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہوتا. اور اگر یہ غیر اللہ ہیں جو باری تعالیٰ کے ساتھ قائم نہیں، تو پھر یہ غیر مخلوق نہیں رہے، مخلوق ہو گیا. تو پھر ان کا تو کانٹرڈکشن ممکن ہے. بھلے سے یہ یہاں تو بحث ہی ہو رہی ہے کہ کسی واقعے سے لازم آئے کلمات میں وہ ایک الگ بحث ہے. یہ ساری باتیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ جائے کہ ان حضرات کے کیا عقائد و نظریات ہیں. بالخصوص ہمارے محترم جہلمی صاحب کے. اور یہ کہ احمد صاحب بریلوی جو ہیں وہ اس کے قائل نہیں ہیں کہ جس سے قلب لازم آئے وہ بھی محال عقلی اور غیر مقدور ہو. یہ محال عقلی ہم نے مشترکہ اصطلاح میں کہا ہے. انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. والسلام.